یا کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو حضرت اس دعا کی تلاوت فرماتے تھے۔ مہمتن ہمہ سے ہے، مقایس اللغہ کہتا ہے، اس کا معنی ہے پگھلنا، حرکت کرنا، پھر غم و اندوہ اور پریشانیوں میں انسان پگھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ملہمتن کیا ہے؟ لمہ سے ہے، مقایس اللغہ کہتا ہے اس کا اصل جو ہے جمع ہونا ہے، لیکن لمما کا معنی ہے گناہ کے قریب ہونا۔ ملہمتن کا معنی کیا ہے؟ سخت حوادث سے انسان جو ہے ہمکنار ہو، سخت حوادث جس سے انسان ہمکنار ہوتا ہے۔ ان دونوں الفاظ کا آپس میں کتنا فرق ہے، کیا فرق ہے، اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ پہلا فقرہ، یا من تحل بہ عقد المکارہ و یا من یفصع بہ حد الشدائد و یا من یلتمس منہ المخرج الی روح الفرج۔ اے وہ ذات جس کے ذریعے مصیبتوں کے بندھن کھل جاتے ہیں، اے وہ ذات جس کے باعث سختیوں کی بار کند ہو جاتی ہے، اے وہ جس سے تنگی و دشواری سے وسعت و فراغی کی آسائش کی طرف نکال لے جانے کی التجا کی جاتی ہے۔ ان تین جملوں میں تین مشکلات کا ذکر ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ پہلا جملہ جو بیان ہوا ہے، یا من تحل بہ عقد المکارہ، عقد اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں ایسا کام ہو جس کی مشکل جو ہے نا وہ آسان نہ ہو رہی ہو، جو خدا کے لطف کے بغیر نہ کھل سکے۔ دوسرا جملہ، یا من یفصع بہ حد الشدائد، حد شدائد اس جگہ پر ہے جہاں انسان کے لیے سخت اور ناگوار حادثہ پیش آئے اور انسان خدا سے درخواست کرتا ہے کہ اس حادثے کو اور مشکل کو میرے لیے آسان قرار دے۔ تیسرا جملہ کیا ہے؟ یا من یلتمس منہ المخرج الی روح الفرج، المخرج اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں انسان کے سامنے دروازہ بند ہو، خدا سے انسان درخواست کرتا ہے میرے لیے یہ دروازہ کھول دیا جائے۔ بس ان تین جملوں میں ہر ایک میں درخواست کی نوعیت الگ ہے۔ اب اس مقام پر ہم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا اعتراف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا اعتراف کر رہے ہیں، کرتے ہوئے زندگی کے تمام مشکلات کے حل کے لیے صرف اسی کی طرف رخ کرتے ہیں، اس کے لطف کے منتظر ہیں، اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ ذات ہر چیز پر توانائی اور قدرت رکھتی ہے، اور اس ذات کا ارادہ نافذ العمل ہے، ضرورت مند اور حاجت مند اسی کی طرف محتاج ہے۔ یہ دعا قرآن مجید میں اس آیت کی عکاسی کر رہی ہے، ترجمانی کر رہی ہے۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، کوئی ہے جو اسے ختم کر سکے؟ اگر اللہ تمہیں نیکی اور بھلائی اور اچھائی پہنچائے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر مکمل تسلط رکھتی ہے اور حکیم اور آگاہ ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ آسمان و زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں جس کے لیے چاہے روزی کا دروازہ کھول دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
بس تمام مشکلات اس ذات کے ارادے سے آسان ہو جاتی ہیں۔ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام دعا کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بیان کرتے ہیں جو حل مشکلات اور دفع حوادث کے لیے بیان کی گئی ہے۔ عموماً دعا جو ہے وہ یا الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے یا اللہم سے شروع ہوتی ہے، اور امام سجاد کی دعائیں بھی یا حمد سے شروع ہوتی ہیں یا اللہم سے، لیکن یہ 7ویں دعا اس عمومی قاعدے سے مستثنیٰ ہے۔ نظر آتی اس موقع پر امام سجاد اللہ تعالیٰ کے ان صفات کا ذکر کرتے ہیں جو مشکلات کے وقت ان مشکل کو ختم کرنے اور آسان کرنے کے لیے دشواریوں سے نجات کا باعث ہے۔ انسان کی زندگی مشکلات سے خالی نہیں ہے، مشکلوں سے خالی نہیں ہے۔ ان مشکلوں کا سبب کیا ہے؟ روایات میں 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کے سبب یہ مشکلات جو ہے نا وہ آسان ہے۔ پہلی چیز، یہ مشکلات کس وجہ سے ہے انسان کی زندگی میں؟ کبھی کبھی پہلی چیز کیا ہے؟ انسان کے اعمال، انسان کے اعمال مشکلات کا باعث ہیں۔ ہو سکتا ہے برے اعمال کی سزا کی وجہ سے یہ مشکل پیش آئی ہو انسان کی زندگی میں، تاکہ اسے سزا دی جائے، قیامت میں اس کے لیے آسانی ہو۔ انسان بیماری ہے، تنگ دستی ہے، انواع و اقسام کی مشکلات انسان کی زندگی میں ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے انسان کے اپنے اعمال ہیں جس کی بدولت اس کی زندگی میں مشکلات۔ دوسری چیز، آزمائش الہی۔ اگر انسان کی زندگی میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائش الہی ہے۔ آزمائش میں خدا امتحان لے رہا ہے، میرا بندہ کتنا شاکر ہے اور صابر ہے، اس کے صبر اور شکر کا۔ اور یہ مشکلات اور پریشانیوں میں میرے ساتھ ہے یا میرے غیر کے ساتھ۔ ایک عالم دین کا واقعہ علماء کے متعلق کہ علماء بھی بعض مالدار ہوتے ہیں، بعض نہیں ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا بعض کو خدا دیتا ہے۔ یہاں میں مقام مرجعیت کی طرف آتا ہوں۔ مثال کے طور پر خدا نے کسی عالم دین مجتہد کو مرجعیت، مقام مرجعیت تک پہنچا دیا۔ کیا؟ لوگ رجوع کرتے ہیں، اپنے واجبات ادا کر کے اس مجتہد اور مرجع تقلید کو دیتے ہیں، لیکن کیا ہے اس کے مد مقابل اس کا جماعتی بھی ہے لیکن اس کے پاس رجوع نہیں ہے۔ اس کی زندہ مثال بھی ہے، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی مرجع علی الاطلاق تھے، ان کے کلاس فیلو آیت اللہ العظمیٰ آغا سبزواری، مرحوم شیخ بلاغی کے درس تفسیر میں دونوں ساتھ جاتے تھے، لیکن کیا ہے مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سبزواری مرجعیت ان کو نہیں پہنچی۔ لیکن کیا ہے مرجعیت نہیں پہنچی، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر انہوں نے موسوعے لکھی، کتابیں لکھی، تفسیر لکھی، مواہب الرحمن۔ یہاں میں ایک اور عالم دین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک فقیہ تھے آیت اللہ شیخ عبد الحسین رشدی، مرحوم آیت اللہ خوئی کے بھی استاد تھے، استاد العلماء آیت اللہ سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ کے بھی استاد تھے، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی کی مرجعیت کے دور میں رہتے تھے۔ ان کا حلقہ درس تھا، چند شاگرد تھے، لیکن ان کی مالی حالت کوئی اتنا اچھی نہیں تھی، مالی حالت کمزور تھی۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی سے آپ کے حالات کے ڈسکس کیے جائیں، کسی کو بھیج دیں، آپ کے مالی حالات کی روشنی میں وہاں بات کریں، آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ با معرفت شخصیت تھی، فرمایا اپنے مولا کی شکایت سید ابو الحسن اصفہانی کے دروازے پر لے جاؤ، خدا مجھ سے امتحان لے رہا ہے میرے صبر اور شکر کا۔ اپنے مولا کی شکایت سید ابو الحسن اصفہانی کے دروازے پر لے جاؤ، خدا مجھ سے امتحان لے رہا ہے۔ خدا نے انبیاء سے امتحان لیا ہے، جناب ایوب، حضرت ایوب کو سب کچھ دیا،
مال دیا، اولاد دی، سب کچھ دینے کے بعد سب کچھ لے لیا۔ جناب ایوب کے صبر اور شکر کی امتحان کی خاطر جناب یوسف سے امتحان لیا الگ، جناب یعقوب سے امتحان لیا الگ، حضرت ابراہیم سے امتحان لیا الگ۔ یہ دوسری منزل۔ تیسری منزل کیا ہے؟ کبھی خدا چاہتا ہے اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ رکھے، تاکہ اس طرح بندہ خدا کی رحمت کی طرف متوجہ ہو اور اسے پکارتا رہے، اور اس کے پاس سب کچھ اسے نہیں دیتا۔ ایک روایت ہے، رسول خدا کے زمانے میں ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، میرے مالی حالات اچھے ہو جائیں، میرے مالی حالات اچھے ہو جائیں۔ رسول خدا نے فرمایا اب تیری زندگی اچھی چل رہی ہے یا نہیں؟ روال کے مطابق، معمول کے مطابق۔ کہا معمول کے مطابق تو چل رہی ہے۔ فرمایا اتنا کافی ہے تیرے لیے، زیادہ مال و دولت تیرے لیے اچھی نہیں ہے، اتنا کافی ہے۔ تو اس حالت میں چلا گیا، پھر دعا مانگتا گیا۔ اب خدا نے امتحان کے لیے کہ رسول اللہ کی اس حدیث کے، اس فرمان کے امتحان کے لیے، اس کے پاس مال و دولت آ گئی۔ اس شخص کے پاس پہلے کیا تھا؟ 5 وقت نمازی تھا، نماز جمعہ میں شریک ہوتا تھا، 5 وقت نماز میں مسجد میں حاضر ہوتا تھا۔ جب مال و دولت اس کے پاس آئی تو کیا مدینے میں اس کے پاس دکانیں آ گئیں، کارندے آ گئے، افراد آ گئے، تو کیا ہے؟ نماز میں سستی شروع ہو گئی، مسجد میں جانا کم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اتنا مال آیا، مدینے کے باہر چلا گیا کاروبار کے لیے، تو کیا ہے؟ نماز جمعہ بھی چلا گیا، نمازیں بھی چلی گئی۔ ایک دن پوچھا گیا، کہا کہ یا رسول اللہ اتنا مصروف ہوں، مسجد بھی نہیں آ سکتا۔ بسا اوقات خدا کسی کو مال نہ دے کر فقط اسے اپنی محبت کے ساتھ اپنی طرف اٹیچ رکھتا ہے کہ میرے پاس رہ گیا، کم اس کے پاس ہو لیکن میرے طرف متوجہ رہے۔ چوتھی چیز، کبھی خدا اپنے بندے کو مقام رفعت عطا کرنا چاہتا ہے، بلندی عطا کرنا، کوئی مقام عطا کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے اس کا امتحان لیتا ہے، مشکلات میں اور پریشانیوں میں رکھتا ہے۔ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ خدا نے حضرت ابراہیم کو طرح طرح کی آزمائشات میں مبتلا کیا تاکہ اسے مقام رفعت عطا کرے، بلندی عطا کرے۔ بہت دیر تک بڑھاپے میں آپ کی اولاد ہوئی، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، پیدا ہونے ہی تھے کہ فرمایا اس بچے اور اس بیوی کو لے کر بیابان میں چلے جاؤ، صحرا میں چلے جاؤ، مکہ کے صحرا میں چھوڑ کر تبلیغ کے لیے فلسطین واپس آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے خدا کی یہ بات مانی۔ پھر جب یہ بچہ جوان ہوا، خدا نے دوسرا امتحان لیا کہ اس بچے کو راہ خدا میں قربان کر دو، اس جوان کو۔ حضرت ابراہیم نے اسی طرح کیا، اس امتحان میں اپنے صبر اور شکر کا مظاہرہ دکھایا۔ خدا نے ان تمام امتحانات کے باوجود حضرت ابراہیم کو مقام رفعت عطا کیا، مقام امامت، مقام رسالت، مقام نبوت، رسالت اور امامت تک پہنچایا۔ بس مشکلات کے ہجوم میں انسان یہ دیکھے خدا کے علاوہ کوئی اور ہے جو ان مشکلات کو ختم کرے۔ اگر انسان اس حالت میں اس ذات سے غفلت کرے، مشکلات پہ خدا سے دور ہو جائے، ہٹ جائے، راستے سے الگ ہو جائے، اس غفلت کے باعث اور غیر پر امید رکھے اور غیر کو تکیے گاہ قرار دے، اتنا کبھی انسان اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ پیچھے چلا جاتا ہے کہ آنے کا راستہ نہیں ہوتا آگے۔ یہ غفلت ہے جو انسان کو تباہی کی دہلیز پر لے جا رہی ہے۔ بس انسان ہوشیار رہے اور بیدار رہے۔ حدیث قدسی میں ہے اَيُؤَمِّلُ غَيْرِي فِي الشَّدَائِدِ وَالشَّدَائِدُ بِيَدِي يَرْجُو غَيْرِي وَيَقْرَحُ بِالْفِكْرِ بَابَ غَيْرِي۔ کیا سختی میں میرے علاوہ غیر کی طرف امید لگاتا ہے، غیر کی طرف امید لگاتا ہے سختیوں میں، حالانکہ تمام سختی اور مشکلات کا حل میرے ہاتھ میں ہے، اور تو غیر کی طرف امید لگاتا ہے اور اپنی سوچ میں دوسروں کے دروازے پر دق الباب کرتا ہے۔ وہی
آیت اللہ شیخ عبدالحسین رشدی کا واقعہ، اپنے مولا کی شکایت سید ابوالحسن اصفہانی کے دروازے پہ لے جاتا، غیر کے دروازے پر جاتا ہے اس سوچ میں کہ ان کے ہاتھوں تیری مشکل حل ہوگی۔ بیدی مفاتیح الابواب وہی مغلقۃ وبابی مفتوح لمن دعائی، حالانکہ تمام بند دروازوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں اور میرا دروازہ تمام حاجت مندوں کے لیے کھلا ہے۔ فمن ذا الذی املنی لنوائبہ فقطعتہ طولہ، کون ہے جو اپنی پریشانیوں میں میری طرف امید رکھے اور اس کی امید کا مرکز میں ہو جاؤں اور میں اس کی امیدوں کو پورا کروں۔ من ذا الذی رجاءنی لعظیمۃ قطعت رجاءہ منی، کس نے کسی بڑی حاجت کو میرے دروازے پہ لے آیا ہو اور میں نے پورا نہ کیا ہو، بس امام سجاد ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ مشکلات اور پریشانیوں میں کس کے دامن کو تھامیں۔ زندگی مشکل اور پریشانیوں کا نام ہے، جو مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ صرف خدا نے یہ دیکھا ہے کہ خدا نے اس مشکل کو میرے لیے کیوں رکھا ہے، میں یہ دیکھوں کہ خدا نے اس مشکل اور پریشانی کو کیوں رکھا ہے، کس وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے، لغزشوں کی وجہ سے، یا مجھ سے امتحان لے رہا ہے، یا اپنی محبت کی وجہ سے مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، یا مجھے مقام رفعت عطا کرنا چاہتا ہے، کوئی مقام دینا چاہتا ہے۔ روایت میں ہے خدا اگر کسی کو مشکل دیتا ہے اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی کا آخری جملہ ہے کہ امام سجاد فرماتے ہیں کہ خدایا تو نے جو رزق اور روزی میرے حصے میں رکھی ہے میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، مجھے توفیق دے میں اس پہ راضی رہوں، زیادہ خواہی کی طرف نہ ہوں۔ مشکلات اور پریشانیوں میں خدا سے درخواست کرنا، اسے پکارنا عیب نہیں بلکہ انسان کے لیے عزت و سربلندی کا باعث ہے۔ زندگی میں سختی اور مشکلات کی حکمت یہ ہے کہ انسان اپنی کمزوری اور ضعف کی طرف متوجہ ہو کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ خداوند متعال سے درخواست ہے کہ ہمیں توفیق دے، جو کچھ اس نے ہماری رزق اور روزی میں رکھا ہے ہم اس پہ اکتفا کریں۔ خداوند متعال تمام مشکلات اور پریشانیوں کو ہم سے دور فرمائے۔ ہماری سب سے بڑی پریشانی امام زمانہ کا ظہور ہے، خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں راہ اہل بیت کے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام